السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نماز نبوی کورس میں نماز کی اہمیت ڈے 2۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند و قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ پس اس نے کہا اے محمد۔ میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہوگی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد۔ میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات گناہوں کا کفارہ بننے والے نیکیوں کے بارے میں۔ یہاں اللہ کا ہاتھ اور انگلیوں سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ اور انگلیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہم انہیں مخلوق کے ہاتھوں اور انگلیوں سے تشبیہ نہیں دیتے، بلکہ دیگر غیبی امور کی طرح اللہ کی ان صفات پر بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت، سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو چاہو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے یہ دعا کی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے، پس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے، پس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔
اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ مطالبے کا مطلب یا تو نماز میں کوتاہی پر مطالبہ و مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی ہے۔ امامت جبریل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ اور اسے مخصوص ہیت، مقرر قاعدہ، متعینہ ضابطوں اور نہایت جوش و خروش سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبریل کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی کیفیت، ہیت اور اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور امت کو بھی حکم دیا، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آگے نمازی اور شہید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرا صاحب 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا، اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صبح کے وقت خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا، کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے؟ کس قدر زیادہ ہوں گی؟ کیا اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 یا اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی؟ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔